السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا سب سے چہیتا، سب سے محبوب آخری رسول، بندے اور رسول بنا کر بھیجا۔ بھائیوں، آج کی اس جمعہ میں میرے خطبے کا موضوع ہے گھروں کے اندر سکون۔ یہ ایسا موضوع ہے جو آج معاشرے کا ہر انسان اس کو فیل کرتا ہے۔ ہر گھر میں بہت سارے گھروں کے اندر یہ شکایت ہے کہ زندگی میں سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن المجید میں فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا سامان بنایا ہے۔ گھر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان تھکا ہارا
پریشان حال، دن بھر یہاں وہاں کی محنت کر کے جب گھر لوٹتا ہے اس کو سکون چاہیے. اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا فِي بُيُوتًا سَكَنًا، تاکہ تم سکون اختیار کر سکو، چین اور اطمینان تم کو ملے. یہ گھر چین اور اطمینان سکون کی جگہ ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گھر کے اندر سکون نہیں آتا. سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالی شان فرش بچھا دو. سکون کا مطلب یہ نہیں آپ اٹالین ماربل لگا لو گھر میں. سکون کا مطلب یہ نہیں کہ بہترین قسم کا انٹیریئر آپ گھر کو کرو، کروڑوں روپے خرچ کرو. سکون اس سے نہیں آتا. سکون آنے کے چند اسباب و ذرائع ہیں جس کو اختیار کرنے سے انسان کے گھروں کے اندر سکون آتا. پہلے زمانے میں، صحابہ اور نبی کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ہمارے اولیاء کے زمانے میں، جو اسلاف گزرے ہیں ان کے زمانے میں گھر بہت تنگ ہوتے، چھوٹے ہوتے، لیکن گھروں کے اندر سکون ہوتا. ایسا عالیشان ماربل، ایسی گارڈن، یہ پیرس گارڈن، بلا جتنی چیزیں ہیں وہ گھروں میں نہیں ہوتی، لیکن سکون ہوتا تھا. آج کے اس خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسے اسباب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے انسان کے گھروں کے اندر سکون آ سکتا ہے. پہلی چیز سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ جس کا بیان کرتا ہے وہ ہے تقوی. جس گھر کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس شخص کیا وہ گھر جس کی بنیاد، جس کی اساس تقوی کے بنیاد پر ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بنیاد پر ہو، وہ گھر بہتر ہے یا وہ گھر بہتر ہے جس کے اندر گناہ کے فسق اور فجور کے کام کیے جا رہے ہوں، یا اس گھر کے اندر جو گھر کی اساس ہے، جو بنیاد ہے، اس کو جہنم کی آگ میں لے جانے والے کاموں کو کرنے پر رکھی گئی ہو، یہ گھر بہتر ہے یا تقوی والا گھر بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم پر کو ہدایت نہیں دیتا. تو دو گھروں کا اگزامپل اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ایک گھر کی اساس تقوی، ایک گھر کی اساس فسق و فجور. جس گھر کے اندر فسق و فجور ہو، جس کی اساس فسق و فجور کے اندر، جس کے اندر بے ایمانی ہو، جس کے اندر گالی گلوچ ہو، جس کے اندر ہر وہ کام ہو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ گھر اور تقوی والے کا، متقی شخص کا گھر ایک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، تم جج کرو. دوسری بات تقوی ایک چیز. دوسری بات، جس گھر کے اندر توحید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان کے فیصلے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنے گھر کی بنیاد توحید پر رکھو. یا ایھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنی ایمان کی ملاوٹ ظلم سے نہ کی ہو. ظلم سے مراد شرک. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. کہ یہ گھر کی اساس
یعنی جو انسان ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کو نہ ملائے، ظلم کو نہ ملائے، اولئک لہم الامن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو امن ملے گا، شانتی ملے گی، سکون ملے گا۔ تو جس گھر کے اندر ایسا توحید کا کام ہو، جس گھر کا ہر فرد توحید پر چلتا ہو، توحید کی بات کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کے اندر سکون کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی میں، اگر کوئی آج کل کے زمانے میں اگر ہم وصیت کرتے ہیں تو کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں کا اتنا حصہ بڑے بیٹے کو، اتنا چھوٹے بیٹے کو، اتنا بیٹی کو، اتنا بیوی کو، یا ایک وصیت یہ، دوسری وصیت میرا بزنس اس کو، میرا یہ گھر اس کو، یہ وصیت، یا ہماری وصیت میرے مرنے کے بعد مجھے وہاں دفنایا جائے، وہ مسجد میں لے کر کیا جائے، ایسی وصیتیں ہم کرتے ہیں۔ یہاں ایک نبی جن کا بیٹا نبی، جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، وہ اپنے 12 بیٹوں کو اپنے موت کے وقت جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس منظر کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم کو وہ واقعہ معلوم نہیں جبکہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو نصیحت میں کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنا بہترین نقشہ کھینچتا ہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے بیٹو، اے بچوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ یعنی ایک نبی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اولاد بھی نیک اچھی اولاد، ایک بیٹا نبی یوسف علیہ السلام، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توحید دیکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ تو بیٹوں کا جواب بھی دیکھیے کہ بیٹے کہتے ہیں ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو تمہارا رب ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا رب ہے اور تمہارے باپ اسماعیل کا رب ہے اور تمہارے باپ اسحاق کا رب ہے۔ اتنی فیملی میں یعقوب کے والد نبی، ان کے ابا نبی، ان کے ابا نبی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل دونوں نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی، یعنی اتنے نبی، یعنی چار پشتے نبی ہیں، پھر بھی فکر کس کی؟ توحید کی فکر۔ آیت میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا، یہ بچے آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسلام پر چلنے والے۔ تو ہم جب بچوں کو چھوڑ کر جائیں، اتنا اطمینان تو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں اتنا کام تو کر کے جانا چاہیے کہ بچے توحید پر ہوں، بچے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، بچوں کے اندر شرک اور بدعت ایسی خرافات چیزیں ان کے اندر نہ۔ اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے میرے بھائی، یہ سب چیزیں انسان سوچ لے آ جائے ہرگز نہیں ہوتا، اس میں انسان کو سیکھنا چاہیے، انسان کو جاننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، بچوں کی اصلاح کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، تب جا کر یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ دوسری بات توحید، گھر کے اندر سکون کی پہلی چیز قرآن بیان کرتا ہے، شریعت میں تقویٰ، دوسری توحید، تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرماتا ہے ایک نیک بیوی، جس گھر کے اندر کی عورت اگر نیک ہو، اس کے اندر دینداری ہو تو اس گھر کے اندر سکون آتا ہے۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے لوگوں تمہیں میں سے میں نے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. تسکنو سکون کا ورڈ لایا اللہ تعالیٰ. یہ سکون کب آئے گا؟ جب بیوی نیک ہوگی دیندار ہوگی تو آٹومیٹکلی سکون آئے گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر ایک مخفی پوشیدہ بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع. عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. اور یہ جو سکون کا جو معاملہ ہے بیوی نیک بیوی کا جو معاملہ ہے یہ شادی کرنے کے بعد سوچنے والی چیز نہیں. شادی جب انسان اپنے لیے ایک لائف پارٹنر کا منتخب کرتا ہے یا تم اپنے اولاد کے لیے کوئی جوڑا ڈھونڈتے ہو کیا تمہیں دیکھنا چاہیے؟ شریعت سکھاتی ہے کہ عورت کی شادی 4 چیزوں کے لیے ہو سکتی ہے. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. کہ عورت کا نکاح اس کے مال کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے اس کے خاندان کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کے دین کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے. یہ جو چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے یہ وہ زمانے کی رائٹ شدہ چیزیں یعنی وہ زمانے میں جو چیزیں دیکھی جاتی تھی اس کا ذکر اللہ کے نبی کر رہے ہیں. وہ زمانے میں یہودی مال کو دیکھ کر شادی کرتے تھے. کرسچنز یعنی نصارا وہ خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے تھے. اور یہ جو قریش کفار قریش جو تھے وہ خاندان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے. اچھے خاندان کی ہو اونچا خاندان ہو تب جا کر ہم بیاہ کر لڑکی کو لائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا دین جو ہے کسی بھی مذہب کی تائید نہیں کرتا یعنی کسی بھی مذہب سے ہمیشہ الگ رہتا ہے. نبی نے فرمایا تم کو اگر اچھی بیوی چاہیے تم اس کا نہ مال دیکھو نہ اس کا حسب دیکھو اور نہ اس کا جمال دیکھو تو دین دیکھو. آپ نے دینداری کو کرائٹیریا بنایا اور پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین. دینداری کو اگر تم سلیکٹ کرو گے تربت یدا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو انسان کو اگر گھر کے اندر یہ جو سکون والی جو لتسکنوا کا جو ڈیفینیشن قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس کو حقیقت میں اگر انسان کو جینا ہو تو نیک بیوی لاؤ. بیوی ایسی ہو جس کو دیکھ کر انسان کو عمل کرنے کا جذبہ ہو. شوہر ایسا ہو جس کو دیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. لڑکے کی داڑھی لمبی ہے لڑکے کے چہرے پر بڑی داڑھی ہے لڑکا لباس تخنوں سے اونچا پہنتا ہے. یہ کرائٹیریا ہے ریجیکٹ کرنے کے لیے. لڑکی پردہ کرنے والی اتنا پردہ ہمارے خاندان میں نہیں چلتا. ہم تھوڑا ماڈرن لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. کس کام کی پڑھائی جو تم کو تمہارے دین سے دور کرتی؟ کس کام کی وہ پڑھائی جو تم کو تمہارے رب سے تمہارے رسول کی سنتوں سے دور کرتی ہو؟ کس کام کی وہ پڑھائی جو تمہاری قبر کی زندگی مشکل بناتی ہو؟ یہ پڑھائی ہم کو کتنے سال کام آئے. میں ڈگری کیا 20 سال میں 25 سال میں ہم ڈگری کرتے ہیں. مشکل سے مشکل 50 سال تک کام کرتے ہیں. 20-25 سال وہ ڈگری کے زور پر کام کرتے ہیں کماتے ہیں. ایک بار جب زندگی ختم ہوتی ہے کیا یہ ڈگریاں کام آئیں گی؟ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو وہ ڈگری اس کے منہ پر ماننے کے قابل بھی نہیں رہتی. قبر کی زندگی میں اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کام آتی ہے. اس پر عمل کام آتا ہے. اس کو سمجھنا اس کو پڑھنا اس کو سکھانا یہ چیزیں تو نہیں کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرالا انداز تھا، یعنی ایک ون وے ٹریفک کا خطبہ نہیں ہوا کرتا تھا، آپ خطبے کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے سوال بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھے ای النساء خیر، بہترین عورتیں کون ہیں جانتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہم کو نہیں معلوم یا اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ یعنی یہ آڈینس کو انگیج کرنے کا ایک طریقہ۔ آپ نے فرمایا ای النساء خیر، سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ تو آپ ہی نے جواب دیا اذا نظر واطمعنہ، کہ جس کو دیکھ کر خیر التی تسرہ اذا نظر، جب بھی تم اس کو دیکھو تمہارے دلوں کے اندر سکون آئے، تم کو خوشی لگے، اپنی بیوی کو دیکھ کر تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے من سنور کر رہے، اپنے شوہر کے لیے اچھا رہے، پریزنٹیبل رہے، جب بھی تھکا ہارا گھر کے اندر آئے، بیوی کے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہو تو انسان اس کی جو تھکان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، دیکھ کر جس کو خوشی حاصل ہو، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور ایسی بیوی جو کسی بات کا اگر وہ حکم دے دے تو اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے کے لیے کہتا ہے، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہتا ہے، اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے اطاعت کا لفظ لاتا ہے، یہی اطاعت کا لفظ بیوی کے لیے شوہر کے لیے بھی لے کر آتا ہے، یعنی شوہر کی اطاعت کرے بیوی، فالو نہیں، اطاعت کرنا۔ اطاعت کا معنی کیا؟ تم کو چیز سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ میرا رب نے کہا ہے اس لیے میں اس کو کروں گا۔ رسول کی سنت تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، یہ نہ صحابہ کا جذبہ۔ باپ ماں کی باتیں بچوں کو اچھی لگے یا نہ لگے، صرف باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے، اطاعت کرنا یعنی کرنا ہے تمہیں۔ ویسے ہی جب شوہر بیوی سے کچھ کہتا ہے، وہ تمہاری عقل میں بات جائے یا نہ جائے اس کی اطاعت کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ إِذَا يَكْرَهُ، اور جو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جو اس کی غیر حاضری میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جن چیزوں سے جن لوگوں سے ملنے سے وہ منع کرتا ہے ان لوگوں کو، یہ اچھی عورت خیر النساء کی کوالٹی۔ چوتھی بات، گھر کے اندر اگر انسان سکون چاہتا ہو تو ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا مزاج، صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گھر میں کیسا ہوتا تھا؟ آپ بہترین انداز سے سمجھاتی، کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی روئے زمین پر کوئی انسان آپ سے بہتر چلا نہیں، زمین پر آپ سے بہتر مرتبے والا جو انسان اس زمین پر چلا نہیں، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس دن تک یہ کائنات چلے گی، صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان اس زمین پر چلا نہیں۔ ان کی حالت، ان کی بیوی کہتی ہے گھر کے اندر ہمارے کاموں یعنی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے، اور جب بھی اذان ہوتی سب کام چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف روانہ۔ یہ مزاج تھا۔ آج انسان اگر ایک ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، کسی کمپنی کا سی ای او ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا توقیر مار دیا، گھر کے اندر ایک ڈکٹیٹر کے جیسے وہ جیتا ہے، اس کا حکم چلے، کسی کی پرواہ وہ نہیں کرتا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت للعالمین، عالموں پر رحمت کرنے والوں کا مزاج گھر کے اندر اپنی بیوی کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے، اس سے گھر کے اندر سکون اور اطمینان آتا ہے۔ ایک مرتبہ صرف یہ دنیا داری کے لیے نہیں، دین داری کے اندر بھی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
شخص انہیں تہجد گزاری کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے. قام فی اللیل، جو رات میں اٹھتا ہو، وایقظ امرأتہ، پھر خود نہیں اٹھتا، خود اٹھ کر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو، اور جب بیوی نہیں اٹھتی اس کے چہرے پر تھوڑا پانی چھنکتا ہو، رش فی وجہہ الماء، اٹھا کر اس کو تہجد گزار یعنی تہجد پڑھنے پر ابھارتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رحم اللہ رجلا، ایسے شخص پر اللہ رحم کرے. اس کے برعکس رحم اللہ امرأۃ، اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہو، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہو، اور اگر وہ نہ اٹھے تو تھوڑا تھوڑا پانی اس کے چہرے پر ڈالتی. بھائیوں، تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں ہیں، اور 3 رکعت وتر، کتنے میں 11 رکعت ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا استيقظ الرجل، اگر کوئی بندہ مومن رات کو اٹھے، من اللیل، رات میں اٹھ جائے، وہ ایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی وہ رات میں اٹھائے، وہ صلیا، دونوں مل کر نماز پڑھے، مل کر دونوں نماز پڑھے، صرف کتنے رکعتین، 2 رکعت دونوں مل کر نماز پڑھے، دونوں ہسبینڈ اور وائف. 8 تہجد کی تو 8 رکعتیں ہیں، 2 رکعت پڑھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں كتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اگر ایسا عمل کریں گے 10 منٹ کا عمل، 2 رکعت پڑھنے 10 منٹ لگتے، 10 منٹ کا عمل اگر کریں گے مل کر کرنے کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسے کپل کا نام ذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کو بہت ذکر کرنے والے لوگوں میں لکھا جائے، اور ذاکرات عورتوں کا بھی نام لکھا جائے. یعنی دنیا کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد، آخرت کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی. 5ویں چیز، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، دونوں کی پرائیویسی کا لحاظ کیا جائے. ان کی پرائیویٹ باتیں وہ نہ اچھالے، ان کی پرائیویٹ باتیں یہ نہ اچھالے. 6ٹھی چیز، اولاد کی تربیت. اولاد اگر اچھی ہو گھر کے اندر سکون ہوتا ہے. اولاد اگر نافرمان ہو، بگڑی ہوئی ہو، تو گھر کا جو سکون ہے ختم نہیں ہوگا. اگر اولاد انسان کو اگر اولاد نہ ہو تو وہ ایک آزمائش ہے. اولاد اگر اللہ تعالیٰ نوازے اور وہ اولاد معذور ہو، کس کا پیر کٹا ہوا ہو یا فزیکلی چیلنج جس کو بولتے ہیں، ویسی اگر اولاد ہو، وہ اس سے بڑا دکھ ہے، اس سے بڑی آزمائش. اولاد اگر ہو، صحیح سالم ہو، لیکن مطیع و فرمانبردار نہ ہو، نافرمان ہو، یہ تو بہت بڑا دکھ ہے انسان. میرے بھائیوں، اولاد اگر نیک ہو، تربیت اگر اچھی ہو، گھر کے اندر سکون آئے گا. 7ویں چیز، نماز کی پابندی. جس فیملی کا ہر فرد نمازی ہو، اس گھر کے اندر سکون رہتا ہے. اور پوری فیملی میں سے ایک ممبر بھی اگر نمازی نہ ہو، اس کی نحوست پورے گھر کو ختم کرتی ہے، وہ اثر پورے گھر سے نکلتا ہے. میرے بھائیوں، سکون اگر گھروں کے اندر لانا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ قرآن کی جب انسان تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور سنتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث، ایک صحابی رسول اسید بن حضیر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو بعض میں ایک گھوڑا تھا، وہ زور زور سے چیختا ہے، اس ڈر کر رک جاتے ہیں، گھوڑا تھم جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر زور زور سے چیختا ہے، یہ ڈر کر قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں. فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دوسرے دن حاضر ہوتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اسید، آپ کی آواز کو تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ وہ ملائکہ تھے جو تمہاری قرآن کی آواز سن کر تمہارے قریب ہو گئے تھے. اور اگر تم ایسے ہی وَلَوْ قَرَأْتَ
اصبحت ينظر الناس الیها، اگر تم اسی حالت میں قرآن پڑھتے رہتے صبح کی فجر تک، تو فجر کے لیے نکلے ہوئے لوگ ملائکہ کو اس دن دیکھ لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے فرشتے آتے ہیں۔ تو گھر میں اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے تو آپ کے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر فرشتے آئیں گے، اور جو فرشتے جس گھر کے اندر آئے، جس محفل میں آئے، اس محفل کی تو چار چاند لگے۔ اسی طریقے سے ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جس جگہ ہوتا ہو، وہاں فرشتے آتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے چند فرشتے ایسے مقرر ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہے، جہاں کہیں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہو، ایسی محفلوں کو تلاش کرے، جیسے یہ محفل ملتی ہے وہ آ کر سراؤنڈنگ میں سرکل بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ اور جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چلتی ہے تو فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے جب پہنچتے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سننا چاہتا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں فلاں اللہ کے بندے تیرا اور تیرے رسول کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں اللہ انہوں نے تجھے دیکھا۔ کیا انہوں نے میرے رسول کو دیکھا؟ نہیں اللہ انہوں نے تیرے رسول، صرف تیری باتیں، تیری کتاب کو پڑھ کر تجھے سمجھے ہیں، تیرے رسول کی حدیثیں پڑھ کر ان کو سمجھے ہیں، بن دیکھے تیرے رسول اور تیرا یاد کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے گواہ رہو فرشتوں، کل قیامت کے دن میں ان کو سب معاف کر۔ تو ایسی محفلیں گھر کے اندر لائیں گے تو اللہ کے فرشتے آ کر سرکل کریں۔ جس گھر کے اندر فرشتے آئے اس گھر کے اندر سکون اور اطمینان آتا ہے۔ آخری بات ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے لوگوں صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون دے گا، اور جس دل کے اندر سکون اور اطمینان ہو اور ایسا شخص گھر میں رہتا ہو تو ایسے شخص کی بدولت پورے گھر کے اندر سکون آتا ہے۔ ہمارے آج ایسے کتنے ایسے گھر ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، کبھی ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا، کبھی دن میں ایک نماز، دو نماز پڑھ لیا، یا فیملی میں 5 افراد ہیں، صرف بوڑھے دادا نماز پڑھ رہے ہیں، پوری فیملی مزے میں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ گھروں کے اندر سکون لانا ہے تو اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تقویٰ، توحید، یہ تمام چیزوں کا پاس لحاظ رکھنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے گھروں کو سکون والے گھر بنا۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اور ایمان پر رکھ، اور جب بھی موت دے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔